زندگی اپنے آپ میں ہی کسی معجزے سے کم نہیں، روز روز انہونی ہوتی ہے، مگر ہم چونکہ کچھ چیزوں کو دیکھنے کے روادار ہی نہیں ہوتے، اس لیے وہ ہماری ذات کو مس کیے بغیر ہی قدرت کی اس وسیع کائنات کا خاصہ بن جاتی ہے۔ یہ پہلی بار تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو غور غور سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنے چہرے کو بھی صرف ضرورت کے تحت ہی دیکھتی تھی، خاص کر تب جب اسے آفس جانا ہوتا تھا، بچوں کے اسکول جانا ہوتا تھا، یا کسی فنکشن میں جانا ہوتا، یا آج صبح اٹھتے ہی اس کی نظر اپنے ہاتھوں پر پڑی۔ آج اتوار کا دن تھا، اس نے آفس سے چھٹی لے رکھی تھی۔ اپنے شوہر کو سوتے ہوئے اس نے تھوڑی دیر دیکھا اور پھر جا کر آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ زندگی کے 41 سال گزر چکے ہیں، 41 سال، اور میں ایک اداسی اس کے وجود کو دو حصوں میں بانٹ رہی تھی۔ ایک ٹھنڈ یاہ بھری، اسے اپنا جسم ٹھنڈا یاہ ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کی آنکھوں کی گرد ہلکے تھے، بالوں میں اچھی خاصی چاندی تھی۔ امی، آپ اپنا خیال رکھا کریں نا، اپنے بال دیکھیں، اپنا چہرہ دیکھیں، بہت کمزور لگ رہی ہیں آپ۔ اسے اپنی آواز اپنے دماغ میں چلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، جو 64 سال کی اپنی ماں سے ایک ہفتہ پہلے اس نے ہی کی تھی۔ وہ اپنا لیپ ٹاپ اٹھائے دبے پاؤں اسٹڈی میں آ چکی تھی۔ دھیرے دھیرے اس نے لیپ ٹاپ کھولا اور پرانی تصاویریں دیکھنے لگیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو مسکراتے چہرے، ان کے ننھے منھے ہاتھوں کا لمس، اور اپنے چہرے اور ہاتھوں پر وہ محسوس کر سکتی تھی نویرا اور ارمان۔ پھر گرم گرم آنسو اس کے چہرے سے گزرتے ہوئے نیچے گرنے لگے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ عجیب خوف اس کے پورے بدن میں درد کی طرح اٹھ رہا تھا۔ میں مر جاؤں گی، میں بہت جلد مر جاؤں گی۔ زندگی کا پیالہ کتنا بھرا ہوا ہے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اس منہ کو پیتے ہوئے احساس تک نہیں کہ کتنا خالی ہو گیا۔ قدرت نے کتنا بھرا ہوا تھا۔ ہر کوئی انجان اپنے آپ جام کا مزہ لے رہا ہے، کسی کے لیے کڑوا ہے تو کسی کے لیے میٹھا۔ سباس نے اپنی ذات سے توجہ ہٹانے کے لیے سوچا، مگر جب خوف انسان پر حاوی ہو جاتا ہے تو انسان بے بسی محسوس کرنے لگتا ہے۔ موت کا احساس زندگی میں ہو جانا ایک تلخ تجربہ ہے، سباس نے اپنے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے سوچا۔ اس کے گردوں میں اکثر مسئلہ رہتا تھا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے اکثر درد کیوں رہتا ہے۔ وہ اپنی ذات کے سوا ہر کسی کے خیال رکھنے کو اپنا فرض سمجھتی تھی۔ ایک ہفتہ پہلے ہی شدید تکلیف کے باعث جب اس نے ٹیسٹ کروائے تو اسے پتہ چلا کہ اس کا صرف ایک گردہ ہی کام کر رہا ہے، جو کہ وہ بھی اب اپنا کام کرنا بند چاہ رہا ہے۔ ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ اس کے زندہ رہنے کے لیے لازمی ہے کہ کوئی اسے اپنا گردہ ڈلیور کرے، ورنہ وہ کسی وقت بھی مر سکتی ہے۔ ڈاکٹر نے اسے ہسپتال میں داخل ہونے کا کہا۔ آج اسے ہسپتال میں داخل ہونا تھا۔ اس کے شوہر اور بچوں کا خیال تھا کہ اسے کچھ نہیں ہوگا، کوئی نہ کوئی غریب چن کر اپنا گردہ وہ بیچے گا تو وہ سباس کی زندگی کا ضامن بن جائے گا۔ اپنے گھر والوں میں سے کسی کے دل میں نہیں آیا کہ وہ اپنا گردہ سباس کو دے دے۔ انسان جن اپنوں کے لیے پوری زندگی جی رہا ہوتا ہے، کبھی کبھی موت ان کی حقیقت سے روشناس ان کو کروا دیتی ہے۔ سباس کے دل میں یہ بات آئی، مگر وہ ہر تلخ تجربے کی طرح اسے بھی بڑی خندہ پیشانی سے پی گئی۔ گھنٹی بجی۔ سباس منہ صاف کرتی ہوئی جلدی سے اٹھی اور دروازہ کھولنے چلی گئی۔ مریم، تم 7 دن کے بعد؟ کام کرنے والی عورت نے سباس کی بات سنتے ہی منہ نیچے کر لیا۔ وہ باجی، میرا میاں بیمار تھا۔ سباس نے مزید کچھ نہیں کہا۔ وہ بہت نرم دل تھی، ہمیشہ نرمی ہی سے کام لینا اس کا شیوا تھا۔ مریم نے سباس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا، باجی آپ ٹھیک ہیں؟ آپ رو کیوں رہی تھی؟ سباس نے مسکراتے ہوئے کہا کہ بس ویسے ہی۔ سباس نے کچھ دیر سوچنے کے بعد اس سے پھر کہا کہ مریم، تم نے بتایا تھا کہ تمہارا میاں اندھا ہے۔ مریم نے کہا، جی باجی اندھا ہے۔ سباس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اگر میں مر گئی تو میری آنکھیں تمہارے شوہر کو مل جائیں گی، میں لکھ کر دے جاؤں گی۔ مریم نے اداس ہوتے ہوئے کہا، باجی آپ کیوں مرو، مریں آپ کے دشمن۔ سباس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آج سے میں ہاسپٹل چلی جاؤں گی، شاید کبھی واپس نہ آنے کے لیے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ میرے گردے ناکارہ ہو رہے ہیں۔ مریم نے افسردگی سے پاس آتے ہوئے کہا، باجی کوئی علاج نہیں؟ سباس بولی، ہے علاج ہے، مگر مجھے نہیں لگتا کہ ہو پائے۔ مریم نے رونی شکل بناتے ہوئے کہا، کیا پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس؟ سباس نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں، کوئی ایسا انسان نہیں جو مجھ سے اتنی محبت کرتا ہو کہ اپنے جسم کا کوئی حصہ مجھے دے سکے۔ پیسہ تو بہت ہے، مجھے افسوس اس بات کا نہیں کہ میں مر جاؤں گی، مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ میں نے اپنا خیال کیوں نہ رکھا، ہمیشہ دوسروں کے لیے جیتی رہی، دوسرے کیسے خوش رہیں گے یہی سوچتی رہی، کبھی اپنے بارے میں بیٹھ کر سوچنے کا موقع ہی نہ ملا، یوں کہوں کہ خیال ہی نہیں آیا۔ کیسی جھوٹ کی زندگی جیتے ہیں ہم لوگ۔
اپنے گھر اور آفس کو دیکھتے دیکھتے خود کو دیکھنا ہی بھول گئی میں۔ وہ انسان جو میرا سب سے زیادہ اپنا تھا، میرا وجود، اسے ہی میں نے سب سے کم وقت دیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مریم نے تھوڑا قریب آ کر اسے تسلی دی۔ مریم کے جسم اور کپڑوں کی بدبو کو محسوس کرتے ہوئے وہ صوفے پر سے اٹھی اور اندر چلی گئی۔ سباس، کیا تم تیار ہو؟ عارف نے پرفیوم لگاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، سباس نے دھیرے سے اداس لہجے میں اسے جواب دیا۔ عارف، میں چاہتی ہوں کہ جب میں مر جاؤں تو میری آنکھیں مریم کے شوہر کو دے دی جائیں۔ عارف نے کہا، کیا تم پاگل ہو؟ تم کہاں مر رہی ہو؟ کوئی نہ کوئی ڈونر مل جائے گا، خرید لیں گے ہم گردہ۔ سباس، پھر بھی اگر نہیں ملا تو؟ عارف نے کچھ تلخ لہجے میں کہا کہ مریم کے شوہر کو ہی کیوں؟ وجہ؟ سباس نے کہا کہ میری آنکھیں ہیں، میں جس کو مرضی چاہے دوں۔ آپ ایسے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ عارف نے لہجہ برقرار رکھتے ہوئے کہا کہ مرنے سے پہلے ہی دے دو نا۔ سباس کو شدید غصہ آیا۔ وہ اپنے غصے کو لیکن پھر بھی پی گئی۔ شادی کے 20 سال اس نے عارف کے ساتھ ایسے ہی گزارے تھے۔ وہ اکثر روکھا بولتا، مگر آج سباس کو اس کا لہجہ انتہائی برا محسوس ہو رہا تھا۔ ہسپتال میں 2 دن گزر چکے تھے۔ سباس کی ماں اسے دیکھنے آئیں۔ انہوں نے روتے ہوئے کہا، کیا میرا گردہ نہیں لگ سکتا؟ سباس اپنی ماں کی بات سن کر رونے لگی۔ ڈاکٹر نے جو سباس کو چیک کرنے کے لیے آئی تھی، مایوسی سے کہا کہ نہیں آنٹی، آپ بہت بوڑھی ہیں۔ سباس کی تکلیف میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اضافہ ہو رہا ہے۔ اب وہ دوسروں کی بے حسی کا سوچنے کی بجائے اللہ سے جلد اپنی تکلیف دور کرنے کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ اس نے اپنی ماں سے کہا، امی، آپ اللہ سے دعا کریں کہ میری تکلیف جلد دور کر دے، اب تکلیف برداشت نہیں ہوتی۔ سباس کی ماں رونے لگی۔ میں ہمیشہ کہتی تھی سباس، تم مجھے غسل دینا، میری بیٹی، تم مجھے آج مجھ سے کہہ رہی ہو۔ اور وہ اس کے بعد روتے روتے بے ہوش ہو گئیں۔ سباس کا آپریشن ہو چکا تھا۔ سباس کی آنکھیں کھلیں تو اس کے تمام گھر والے کھڑے تھے۔ وہ حیران تھی کہ کسی نے اسے گردہ دیا تھا، مگر کس نے؟ سباس نے اپنی تخفیف سے آواز میں پوچھا کہ مجھے گردہ کس نے دیا؟ عارف نے مسکراتے ہوئے کہا کہ اب تم ٹھیک ہو۔ سباس کی زبان سے پھر وہی سوال نکلا کہ مجھے گردہ کس نے دیا؟ نویرا نے مسکراتے ہوئے کہا، امی، وہ مریم تھی نا، ہمارے گھر میں کام کرنے والی۔ سباس پھر غنودگی میں چلی گئی۔ دوسری دفعہ جب اسے ہوش آیا تو وہ اکیلی تھی۔ مریم، مریم، مجھے اپنا گردہ دیا؟ وہ حیران تھی۔ سباس ہمیشہ اس سے فاصلہ رکھتی تھی، اگرچہ بہت دفعہ اس نے مریم کی مالی مدد بھی کی تھی، مگر اس کی اس سے کوئی ایسی جذباتی وابستگی تو نہیں تھی کہ وہ اپنا جسم کٹوا کر اس کو دے دیتی۔ اسے کئی دفعہ اس سے کراہت محسوس ہوئی تھی۔ مریم کے کپڑے اکثر گندے اور جسم اکثر بدبودار ہوتا تھا۔ وہ جس سے قریب میں بیٹھنا پسند نہیں کرتی تھی، اس نے مجھے بچا لیا ہے۔ دروازہ کھلا، عارف اندر آیا۔ سباس نے دیکھا کہ عارف کے پیچھے پیچھے مریم تھی۔ مریم؟ سباس نے مریم کو دیکھا۔ مریم، تم؟ مجھے پھر زندگی دینے کے لیے کس نے اپنا؟ عارف نے اس کے تجسس کو محسوس کرتے ہوئے کہا، مریم کے شوہر نے۔ مریم نے مجھ سے کہا کہ اس کا شوہر صابر تمہیں اپنا گردہ دینا چاہتا ہے۔ سباس نے حیرت سے کہا، کیا مریم کے شوہر نے مجھے گردہ دیا ہے؟ وہ بھی اپنا؟ عارف نے کہا کہ ہاں۔ مریم نے مسکراتے ہوئے کہا، باجی، اس دن میں جب گھر گئی تو میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ نے کہا ہے کہ آپ اپنی آنکھیں اسے دینا چاہتی تھیں اور وہ ہر روز آپ کی صحت کا پوچھتا۔ میں نے سوچا شاید وہ جلد سے جلد دیکھنا چاہتا ہے، لیکن پھر اس نے کہا کہ وہ آپ کو اپنا گردہ دے گا۔ آپ نے اس کے بارے میں سوچا، بغیر سوچے سمجھے اس کی مدد کرنے کی سوچی، تو وہ کیوں نہ کرے آپ کی مدد؟ سباس حیران تھی۔ ایک اچھی سوچ اس قدر طاقت رکھتی ہے۔ اس کی انجانے میں کہی ہوئی ایک مثبت بات نے اس سے موت کے منہ سے نکال لیا تھا۔ صابر اور مریم نے گردہ ڈونیٹ کیا تھا، بیچا نہیں تھا۔ مثبت سوچ کی طاقت ایسی ہو سکتی ہے، سباس نے کبھی اندازہ نہیں کیا تھا۔ سباس کی زندگی اب بدل چکی تھی۔ اب وہ جان چکی تھی کہ زندگی میں اصل اہمیت کس چیز کی ہے۔ اس نے صابر کے لیے میوزک ٹیچر کا انتظار کیا تاکہ وہ بے روزگار نہ رہے۔ موت نے اسے ہلکی سی جھلک دکھا کر زندگی سے روشناس کرا دیا۔ سمندر ہوں اپنی ذات میں، ساحل نہیں ہوں میں۔ سمندر ہوں اپنی ذات میں، ساحل نہیں ہوں میں۔ تاج ہوں سر کا، پاؤں کی پائل نہیں ہوں میں۔ زندگی ہوں میں، سمجھ سکتے ہو تو سمجھو مجھے۔ زندگی ہوں میں، سمجھ سکتے ہو تو سمجھو مجھے۔ موت کی طرح سمجھانے پر مائل نہیں ہوں میں۔